دوستو، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں گے۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہوں گے۔ وہ ایک ظالم اور سفاک شخص تھا جس کو عبد المالک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق روانہ کر دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات پر 20 سال تک حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے متعدد علاقوں تک پھیل گیا تھا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے تاکہ غیر عرب بھی قرآن کریم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ یہ حافظ قرآن بھی تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ظالم اور سفاکانہ شخصیت نے پردہ ڈال دیا تھا۔ حجاج ان ساری خوبیوں کے باوجود بہت ظالم تھا۔ اقتدار کے نشے میں اس شخص نے ظلم اور جبر کی ایسی تاریخ رقم کی جو تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، مصعب بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے جہاد میں مشغول تھے، تو دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ مورخین کے مطابق حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی بیک وقت رہتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا۔ یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے اور قید خانے کی چھت بھی نہیں تھی۔ یہ شاید پوری انسانی تاریخ کا واحد ظالمانہ واقعہ ہوگا جس میں عورتوں کو اس طرح برہنہ کر کے ان کی تذلیل کی گئی ہو، اور ان کو ویسے ہی مردوں کے ساتھ برہنہ قید کر دیا جاتا۔ اور اگر کوئی قیدی عورت یا مرد گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر سایہ کرتا تو زندان کے درندہ صفت سپاہی ان کو پتھر مارتے، اور ظلم کی حد تو یہ تھی کہ ان کو جو کی روٹی میں ریت ملا کر دی جاتی اور پینے کے لیے کڑوا پانی مہیا کیا جاتا۔ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوموں کو سخت ایذائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج لعین بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ نوکروں نے اس کے حکم پر ایسی روٹیاں تیار کی کہ جنہیں سادات کے خون میں گوندھا گیا تھا۔ اس لعین نے اسی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں شامل نہ تھا، ورنہ وہ شمر لعین سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں بدترین موت مر گیا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ اسے نگل لے۔ حجاج نے اس ٹکڑے کو نگلا اور کچھ دیر بعد اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپکے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایسی بدبو تھی کہ جو میلوں تک پھیل گئی۔ یہ بدبو اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ جتنے بھی لوگ محل میں موجود تھے سب محل سے بھاگ گئے۔ حجاج بن یوسف نے طبیب سے کہا کہ میرا علاج کرو، تو اس نے کہا کہ یہ مرض آسمانی ہے اور میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ یہ ایک بہت زبردست سردی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس کے جگر سے اٹھنے والی سردی اس کے سارے جسم میں پھیل جاتی اور اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی کہ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا۔ اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا، آج تو اس عمل کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شاستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامتی وزیر کہنے لگا کہ امیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو بھی کیا دلیل و برہان سے کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور وہاں بھی تو میرا وزیر ہو تو اس دن بھی کیا یہ دلیل ہمیں کام دے گی؟ تم رہنے دو،
مجھے معلوم ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے اسی قدر اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں اس کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی لیکن اس کی سردی کم نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔